سوشل میڈیا پر ایک حدیث پھیلائی جاتی ہے کہ اگر کسی سے عمر بھر کی نمازیں قضا ہو گئی ہو تو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت یا 12 رکعت قضا کی نیت سے پڑھے تو قضا نمازوں سے اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے اور اسے قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی اسی طرح قضا کرنے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ واضح رہے کہ مروجہ قضاء عمری بدعت ہے، نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے اور نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، نہ ہی تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہے، اور ائمہ اربعہ کے مذہب کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر اور نام و نشان نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہیں وہ موضوع من گڑت ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں لوگوں نے کچھ ایسی بدعات ایجاد کی ہیں جن کا کوئی ثبوت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت مروجہ قضاء عمری کی ہے اور ان کے اس بارے میں طریقے بھی مختلف ہیں اور نظریات بھی علیحدہ ہیں۔ اس مروجہ قضاء عمری میں کئی خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلی خرابی یہ ہے کہ قضاء عمری کی امید پر جان بوجھ کر نمازیں قضا کی جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی قبیح بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آدمی اور کفر میں فاصلہ کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کفر اور آدمی کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی نماز چھوڑنے والا کفر کی جانب اور نماز پڑھنے والا ایمان کی جانب ہوگا۔ نمبر 2، دوسری خرابی یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کی نماز غیر رمضان کی نماز پر فضیلت رکھتی ہیں اور بہت سی نمازوں کے برابر ہوتی ہیں، اس لیے رمضان المبارک کی ایک نماز 70 نمازوں کی جگہ کافی ہے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ کوئی شخص صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے، یا کہتا ہے کہ رمضان میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہوتی ہیں، لہذا باقی دنوں میں نمازوں کی ضرورت نہیں، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسری خرابی یہ ہے کہ ایک نماز یا 5 نمازوں کو عمر بھر کی فوت شدہ نمازوں کی قضا کے لیے کافی سمجھنا، یہ ایسی بات ہے جس کی مثال شریعت میں نہیں ملتی، کیونکہ شریعت میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو کئی عبادات کے قائم مقام ہو اور ان کی جانب سے کافی ہو۔ نمبر 4، چوتھی خرابی یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بے شک نماز قضاء عمری آباء و اجداد اور اولاد اور رشتہ داروں کی فوت شدہ نمازوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچویں خرابی یہ ہے کہ ان حضرات کا اس نماز کو مسجد میں ادا کرنا، حالانکہ یہ ان کے نزدیک تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ جب نماز اپنے اصل وقت سے فوت ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ اس کی قضا اپنے گھر کرے، مسجد میں نہ کرے۔ نمبر 6، چھٹی خرابی یہ ہے کہ لوگوں کو بلا کر اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس کو نفل بھی سمجھتے ہیں،
یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو بلا کر نفل جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو مکروہ ہونے پر فقہائے کرام صراحت موجود ہے، فقہائے کرام کی صراحت موجود ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مروجہ قضاء عمری بدعت قبیحہ اور ناجائز ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذمے فوت شدہ نمازیں ہو تو ان کی قضا لازم ہے، اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا ضروری ہے، ان تمام نمازوں کی قضا ضروری ہے، نہ یہ کہ ایک نماز پڑھنے سے سب کی قضا ہو جائے گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر دن ایک نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز ادا کی جائے، مثلا فجر کے ساتھ فوت شدہ فجر اور ظہر کے بعد فوت شدہ ظہر کی، اور اسی طرح باقی نمازوں میں، یا یہ کہ ایک ہی وقت میں کئی دنوں کی فوت شدہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کی کئی دنوں کی نمازیں فوت ہو چکی ہو اور اس کو دن و تاریخ یاد ہو تو تعین کر کے ان کو پڑھے، یعنی اس طرح کہے کہ فلاں سال فلاں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں جو قضا کی صورت میں میرے ذمے ہے۔ اور اگر اس کو تاریخ وغیرہ یاد نہ ہو یا نمازیں اتنی کثرت سے ہو کہ وہ حتمی فیصلہ نہ کر سکے کہ کتنی ہیں، تو پہلے ان کا محتاط اندازہ لگا لے کہ کتنے ہوں گی، اور پھر قضا نمازیں تخمینہ کے مطابق اس طرح مکمل کرے کہ مثلا یوں کہے کہ فجر کی پہلی نماز جو میرے ذمے ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر اسی طرح ظہر اور باقی نمازوں کو پڑھے، اور ہر نماز کے ساتھ جو پہلی نماز میرے ذمے ہے یہ نیت کر کے پڑھتا رہے، یہاں تک کہ جو تخمینہ اس نے لگایا ہے، یعنی اندازہ لگایا تھا، اس کے مطابق اس کی قضا نمازیں مکمل ہو جائے، اور ان نمازوں میں تاخیر کرنے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔